زنا کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر شر جو ہے اس کے ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ یعنی کہ وہ بچہ جو وداؤٹ اینی ویڈ لاک پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیا خبائث ہوتے ہیں, کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر کہا گیا کہ یہ شر زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر؟ کیونکہ ہم نے بہرحال ایک ڈسکس کیا ہے, وہ آپ ابھی اس کو مزید بھی کھولیں گے, جو تزکیہ کے تحت آپ نے کہا کہ کنٹریبیوشن. یہ والی اب جو بات ہے نا, یہ ذرا قیاسی بات ہے. قیاس یہ محض قیاس نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی اساسات پر کیا گیا قیاس ہے. پہلی بات یہ دیکھیں, آپ خالص مادی اعتبار سے تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتے, اس کو وحی کی روشنی میں دیکھیں گے تو تب یہ بات صحیح طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اور وہ پھر ہمیں جانا پڑے گا جو انسان کا وجود ہے وہ مرکب وجود ہے اور روح ہے, اور اصل انسان کے اندر جو اسے انسان بنانے والی چیز ہے وہ اس کے روحانی جذبات ہیں, جو اس کے اندر روح ودیت کی گئی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ وجود ہے, خود مکتفی ہے, سیلف سفیشینٹ جسے ہم کہتے ہیں, یعنی اپنے اوپر خود ہی اکتفا کرنے والا ہے. اسے اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اس جسم کی مادی جسم کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح اس جسم کو اس روح کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ وجود ہے, خاکی وجود جو ہے. ان دونوں کو ملا کر انسان کی یعنی مرکب وجود اسی معنی میں کہ نور اور خاک دونوں, ہر دو عالم خاک و شد تا بست نقش آدمی. تو یہ جو ہے نا یعنی انسان کے اندر اصل برکت والی شے وہ روح ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے اندر ودیت کی گئی ہے. حیوانوں کے اندر یہ روح نہیں ہوتی, یہ صرف انسانوں ہی کے اندر ودیت کی گئی. صحیح. اچھا, اب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو غلط کاری ہے جسے ہم نے وہ ناجائز تعلقات ابھی جس کو عنوان دیا تھا, اس کو یعنی اس کے کرنے والے کو خبیث کہا گیا ہے. خبیث مرد, خبیث عورتیں, وہ جو کہا گیا نا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, وہ طیب کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور یعنی یہ اس انسانی معیار سے گر کر یہ کام ہوتا ہے, حیوانی سطح پہ گرنا ہوتا ہے. مطلب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب اسے ڈسپلن میں نہیں لائے تو آپ اپنے آپ کو حیوانی سطح پہ لے آئے. اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ اولاد ہے. اگر فرض کریں اس فعل کے نتیجے میں اولاد ہوئی تو جو اللہ تعالیٰ نے جو جائز راستہ رکھا تھا اس کو آپ نے کاٹ کر یہ اولاد حاصل کی ہے, طیب کی بجائے خبیث راستہ اختیار کیا ہے. تو اس کو آپ ذرا سامنے رکھیں تو ایک دوسری آیت پڑھتے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, اور جہاں پہ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, یہ میرا خیال 9واں رکوع ہے یا 10واں رکوع کا شروع میں ہے یہ. تو اس سے پہلے جو ہے نا 7واں جو رکوع ہے اس میں یہ مضمون آیا ہے, قصہ آدم و ابلیس. قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آیا ہے, تو یہاں پہ بھی آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. اور وہاں پہ شیطان سے کہا گیا ہے, اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے, جن کو شکار کر سکتا ہے شکار کرو, اور پھر یہ بتایا کہ کیسے جیسے مرضی کرو. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَأَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, کہ تم جو ہے نا ان کو اپنے آواز سے بھی پھسلاؤ, جس طرح چاہو انہیں رائے حق سے ہٹاؤ, آواز سے پھسلاؤ. تم ان پر اپنے پیادے لے کر آؤ, یعنی بری فوج لے کے آؤ, ان پر تم اپنے سوار لے کے آؤ, یعنی جنات کے ذریعے سے حملہ ور ہو, اور ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں شریک ہو جاؤ, پارٹنر بن جاؤ. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَأَعِدْهُمْ, انہیں امیدیں دلاؤ. یہ سارے شیطان کے حربے ہیں. ان حربوں میں سے یہ جو دو چیزیں ان کو ذرا ذہن میں لائیں کہ ان کے مال اور اولاد میں شریک ہونا. اب دیکھیے, اب اولاد اور مال, اولاد کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں, پہلے مال کی طرف آ جاتے ہیں. ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ مال کمانے کے دو طریقے ہیں, حلال طریقہ اور حرام طریقہ. کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو آپ کو مل کے رہتا ہے, وہ آپ سے رک نہیں سکتا, وہ آپ کو ملے گا. یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اسے جائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں, یہ آپ پر ہے. اچھا, آپ نے جائز طریقے سے حاصل کیا, یہ حلال مال ہے, کہتے ہیں یہ برکت والا ہوتا ہے. اچھا, آپ نے ناجائز طریقے سے حرام طریقوں سے حاصل, رشوت سے حاصل کیا, کسی سے چوری کر کے حاصل کر لیا, کسی کو دھمکا کے حاصل کر لیا, بلیک میل کر کے حاصل کر لیا, ڈاکہ مار کے حاصل کر لیا,
ملاوٹ کر کے حاصل کر لیا، یہ وہ چیز ہے جو حرام کا مال ہے، عہدے کا استعمال کر کے حاصل کر لیا، یہ حرام مال ہے. اور حرام مال کے بارے میں کہتے ہیں یہ اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کے اثرات جو ہے نا نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں. یعنی یہ صرف آپ تک اس کا اثر محدود نہیں ہوگا، اس کا اثر آپ کی اولاد تک بھی جائے گا. تو یہ حرام مال ہے. تو حرام مال کی یہاں نسبت بتایا گیا کہ اس میں برکت نہیں ہوتی. اب آ جائیں اس آیت کی طرف واپس. تو دو چیزوں میں پارٹنرشپ کا کہا گیا، ایک حلال مال اور حرام مال، اور دوسرا حرام اولاد. یعنی یہاں جو حلال اولاد ہے اس میں وہ آپ کی اولاد ہے، اس میں شیطان کی پارٹنرشپ نہیں ہے. اور جو غلط راستے سے مال حاصل کیا گیا اور جو غلط راستے سے اولاد حاصل کی گئی، اس میں اب شیطان کی پارٹنرشپ ہے. اور جو دعا ہے ہمیں مسنون جو ملتی ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان، وہاں پر بھی تو اسی چیز کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ حلال تعلق میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے. تو جب تعلق یہ حرام ہے تو پھر کیا خیال رکھا جائے گا. تو وہ ہے اصل میں یہ جو کہا گیا نا شارکہم فی الاموال والاولاد، کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وہ مال جو حرام سے کمائے گئے ہیں اور وہ اولاد جو حرام راستے سے حاصل کی گئی ہے اس میں تمہاری پارٹنرشپ ہے. تو جیسے حرام مال کے اندر برکت نہیں ہے، تو یہ جو حرام ذریعے سے حاصل کی گئی اولاد ہے اس میں بھی برکت نہیں ہے. آپ اسے یوں دیکھ لیں کہ اگر فرض کریں اولاد حلال راستے کی ہے لیکن آپ نے اسے حرام کھلایا ہے، تو وہ اس کے اثرات اگر پڑیں گے، تو اگر وہ حاصل ہی حرام طریقے سے کی گئی ہے تو اس کے اثرات کیوں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں شیطان کے اثرات جب آ جائیں گے تو یعنی یہ جو حدیث آپ نے پڑھی کہ جس میں بتایا گیا کہ یہ ایک فعل تو برا ہے، جن دونوں نے مرد و عورت نے کیا ہے، برا فعل کیا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ اس سے زیادہ برا ہوگا. اس کے اندر برائی کا پہلو زیادہ ہوگا. یعنی خباثت کا کنٹریبیوشن ہو گیا نا. آپ اسے یوں سمجھ لیجئے نا، جیسے انسان بھی اللہ نے بنائے، جن بھی اللہ نے بنائے، فرشتے بھی اللہ نے بنائے. فرشتوں کے اندر شر کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے. انسانوں کے اندر دونوں رکھا، اما شاکرا و اما کفورا. اور جہاں تک جنات کا تعلق ہے تو ان پر یہ کہا جاتا ہے شر کا مادہ غالب ہے. یہ نہیں کہ ان میں خیر کا مادہ نہیں ہے، لیکن خیر کا مادہ مغلوب ہے، دبا ہوا ہے، کم ہے. جو غالب مادہ ہے ان کے اندر وہ شر کا مادہ ہے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جن اگر مسلمان بھی ہو جائے نا تو اس سے جھوٹ نہیں چھوٹ سکتا. اچھا. ہاں، وہ جھوٹ پھر بھی وہ بول لے گا. تو اب آ جائیں نا یہ والی اولاد پر، تو اب آپ اس کو یوں کہیں گے کہ ان پر شیطنت غالب ہے. صحیح. یعنی کم از کم اگر آپ جو بات استعمال کریں گے وہ یہ ہے کہ ان پہ شیطنت غالب ہوگی، اور خیر کا مادہ اگر ہوگا بھی تو بہت تھوڑا ہوگا، بہت کم ہوگا. یعنی ان کو جنات پر قیاس کر لیجیے.